1 سال پہلے تک میرے پاس صرف میرا تخیل اور میرے خواب تھے. دوست کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ ہو تو کام ہوتا ہے. میں آپ کو الفن کہتا ہوں, مجھے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملی. اس کے باوجود میرے مخالف جس قدر زوراوری کرتے گئے, میری رفتار اس قدر بڑھتی گئی. میں نے سوچا جو کام پرسوں کرنا ہے اس کو آج ختم کر کے پھر اپنے گھر جاؤں گا, اپنے بستر پہ جاؤں گا. اور اس تیز رفتاری کا فائدہ کیا ہوا کہ جو 3 سالہ منصوبے تھے الحمدللہ ہم نے 1 سال میں مکمل کیے. گزارش کیا کرنی ہے آپ دوستوں سے, آزاد کشمیر کی 99.9% قیادت 60 سال سے اوپر چلی گئی ہے. اور میاں صاحب فرمایا دیگر تے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈوب جانا ہے. اگر اس عمر میں جا کے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوا 2 تائی گزار کے, تو پھر اس بد نصیبی کا علاج اقتدار نہیں ہے, توبہ اور مغفرت ہے. اقتدار سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا. اب وقت نوجوانوں کا ہے, ان کا ہے جو 40 سال سے نیچے ہیں. اب ہم نے سیاسی طور پر فجر نہیں پڑھنی, ہم نے جو کرنا تھا کر لیا. کم از کم ایسا آزاد کشمیر نوجوان نسل کے سپرد کر کے جانا چاہیے کہ جس میں امید ہو, یقین ہو, حریت اور آزادی کی شمع پوری طرح روشن ہو. کم از کم لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمارے قبروں پر جوتے نہ ماریں. یہ اجتماعی کاوش ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر نہ کر پائے تو تاریخ سے زیادہ ستم ظریف اب میں کیا کہوں اس کے آگے. میں شکر گزار ہوں بٹ صاحب آپ کا, شرکائے تقریب کا, اپنے اتحادی دوستوں کا, اتحادی جماعتوں کی قیادت کا, اور سب سے بڑھ کر لوگ الفاظ ادا کرنے سے ڈرتے ہیں. دنیا میں سب سے خوفناک منافقت یہ ہے کہ آپ اپنے محسن کا نام لینے سے کترائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فکری تربیت میں انتشار ہے. اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نہ چاہتی تو میں 6 ماہ قبل یہ اختیار و اقتدار چھوڑ کے چلا جاتا. میں نے نہ 1 گھنٹے کے لیے اپنی طبیعت بدلی, نہ مزاج بدلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شیطانی چکرویو میں نے رات کو صاحب اقتدار کو سوتے دیکھا اور صبح روتے دیکھا. نہ یہاں آنے کی کوئی خبر, نہ جانے کی کوئی دلیل. یہاں دل لگانا دنیا کا سب سے بڑا خودکش حملہ ہے. لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ فراہم کرنے والوں کو, وسائل دینے والوں کو اگر میں آج اکنالج نہ کروں تو مجھ سے بڑا محسن کچھ بھی کوئی نہیں. 5 اگست 2019 کے بعد تحریک آزادی کشمیر کا جو جنازہ ہم نے نکلتے دیکھا, اگر موجودہ سپاہ فوج اس دھند کو دور نہ کرتے تو پھر برملا زہریلی زبانوں سے یہ پراپوگنڈا نہیں روکا جا سکتا تھا کہ شاید کشمیر کا فیصلہ کر دیا گیا یا خدا نہ خواستہ کشمیر کو بیچ دیا گیا.
ہم سب جانتے ہیں پاکستان مشکلات کا شکار ہے، اور روشن پاکستان ہی کشمیریوں کی منزل ہے۔ اس کے لیے ہمیں جس حد تک قربانی دینی ہے ہم دیں گے۔ 45 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت کی فیڈرل کیبنٹ کے ساتھ آزاد حکومت نے کس حد تک انٹریکشن کیا، اور آپ کے وہ سارے سوالات جن پر گفتگو کرنے سے کفر کے فتوے لگتے تھے، وہ گفتگو کی بھی گئی، اس کو اونرشپ بھی دی گئی، اور آپ کے مسائل حل بھی کیے گئے۔ لیکن اس میں بنیادی اصول یہ رکھا گیا کہ جہاں پاکستان کا مفاد مقدم ہے وہاں کشمیری اپنی جان دینے سے بھی قربانی نہیں دیں گے، دریغ نہیں کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں مشکل سفر تھا، کانٹوں بھرا سفر تھا، لیکن ایک بات کا اعتراف تو مجھے کرنا ہے یہ گفتگو ختم کرنے سے پہلے، کہ میں نے رب سے یہ خواہش ضرور کی تھی، وہ قبولیت کا لمحہ تھا جبکہ ہاں ہونے سے ٹھیک 1 منٹ 18 سیکنڈ پہلے اجتماعی نہ بھی میں نے سنی۔ میں نے کہا مالک صرف 6 ماہ دے۔ بڑے دوستوں نے اعتراض کیا 6 ماہ کیوں کہتا ہے تو؟ میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا آزاد کشمیر کی عوام کو کہ ایک عام سیاسی کارکن جو 1 گلاس پانی کا سادہ بھی کسی کو پیش نہ کرے، مالک اس کو بھی اختیار دے سکتا ہے، اور اس کے ذریعے اختیار کا عوام کی بھلائی کے لیے استعمال بھی کروا سکتا ہے۔ یہ صرف بددیانتی کے سودے نہیں ہیں، یا یہ پراپرٹی ڈیلنگ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر پیشہ پیغمبری اور سیاسی کارکنوں کی میراث ہے۔ ہاں دلالی کا وقت کچھ زیادہ فروغ پا گیا، لیکن اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ آج کوئی پرائم منسٹر کلب نہیں ہے آزاد کشمیر میں، مجھ جیسا سیاسی کارکن جس کے 4 آنے کا خرچہ بھی نہیں ہے وزارت عظمیٰ کا، تو انشاءاللہ مالک کو منظور ہوا، اگر ہماری اجتماعی توبہ اللہ پاک نے قبول کی تو پھر مجھے ریپلیس بھی ایسا ہی بندہ کرے گا جس کے 10 پیسے بھی نہیں لگیں گے، اور جو مجھ سے بھی شاید زیادہ کریڈیبل ہو۔ امید اچھی رکھنی چاہیے، یقین اللہ پاک سے اس امر پر رکھنا چاہیے کہ اگر مخلوق خدا کی خدمت نیت ہے تو صرف مالک الملک ہی رستے آسان کرنے کی طاقت اور اختیار رکھتا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اپنے دوستوں کا، اپنی اتحادی حکومت کا، اپنی بیوروکریسی کا، کہ جنہوں نے 1 سال میرے ساتھ گزارا۔ ہمیں بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ میرے عزیز جاوید بٹ نے مہاجر کالونیوں کی بات کی تو میں اسے ایڈریس کیے دیتا ہوں۔ وہ آپ کے PC-1 بھی تیار ہیں، 4th کوارٹر کا انتظار ہے، جس وقت آیا امید ہے کہ 30 جون سے پہلے آپ کا PC-1 تھرو ہو جائے گا۔ یہ معمولی سے کام ہے۔ اللہ پاک سے صرف ایک دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ جو مالک الملک یہاں تک لے آیا ہے، اللہ پاک ان جذبوں میں استقامت دیجیے، اس ہمت اور اختیار میں اتنا اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیو کہ جب یہ اقتدار چھوڑ کے جائیں تو دامن کسی بھی دھبے سے پاک ہو۔ 10 تاریخ کو ہندوستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور آج ان کا وزیر دفاع کیا کہتا ہے؟ یہ ہم سب کی سوچ کی بات ہونی چاہیے۔ انوار اللہ کے آنے سے یا جانے سے کوئی ریاست میں انقلاب نہیں آئے گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر جتنی کلنگز کی ہیں میں اس کی اونرشپ لیتا ہوں۔ بدماشی کا یہ لیول اس سے پہلے نہیں تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سے لوگ اٹھیں گے جو تحریک الحاق پاکستان کے نظریے کی نفی کریں گے۔ اس کا باپ بھی الٹا لٹک جائے، ہندوستان کا یہ خواب انشاءاللہ تعالی جب تک مجھ جیسا ایک بھی سیاسی کارکن یہاں موجود ہے نہیں پورا ہونے دے گا۔
آزاد کشمیر میں افراتفری اور انتشار کا مطلب کیا ہے؟ دشمن ملک کے عزائم کی تکمیل. شہری آزادیوں کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. اگر کسی دوست کے ذہن میں ہے، یہ غلط فہمی دور کر لے کہ آپ قومی سلامتی کے تقاضوں کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے. 60-65 سال میرے والد نے بطور سیاسی کارکن اس ملک میں اپنے شہریوں کی خدمت کی. 33-34 سال پینشنیبل سروس میری بھی ہے. 100 سال کی لیگیسی کو کسی چرسی بھنگی شرابی کے ہاتھوں یرغمال بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جس کو ایڈونچرزم کرنا ہے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر 24 گھنٹے کتک ناچ کرتا رہے، دیپک راگ گاتا رہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. حکومت کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی حرکت جس سے سرحد پار یہ پیغام جائے کہ یہاں انڈین ٹاؤٹوں کو اور دلالوں کو فری موومنٹ کی اجازت ہے، آئینی ہاتھوں سے ان کو کرش کر دیا جائے گا. بیس اپریل کو میں نے حلف لیا تھا. آج الحمدللہ میں نے اپنی حکومتی کارکردگی پہ کوئی بات نہیں کی. وقت آ گیا ہے، کریں گے، اپنے عوام میں جا کے کریں گے. آج میرے پاس اعلانات نہیں ہیں. آج میرے پاس حکومتی کارکردگی کی ایک لمبی فہرست ہے جس کو میں گنواؤں گا، جس کو میں سناؤں گا تو گھنٹہ سوا گھنٹے کا وقت مجھے چاہیے ہوگا، اور اس کی تائید اور تردید کرنا آزاد کشمیر کے عوام کا حق ہے. آج میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، ریاست کے تمام ٹیکس گزاروں کو، ریاست کے تمام شہریوں کو، ان بھٹکی ہوئی روحوں کو کہ جو آزاد کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ موازنہ کر کے وہاں ہندتوا کے فلسفے کو اس کی جواز فراہم کرنے کے لیے احمقانہ دلیلیں دیتے ہیں، ان سے صرف 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر میں پوری دنیا سے زیادہ شہریوں کے لیے سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے. محکمہ خوراک 20 ارب سے زائد کی سبسڈی فراہم کر رہا ہے. 5 بڑی میونسپل کارپوریشنوں میں صاف پانی فراہم کرنے کے لیے 3.25 ارب روپے کی سبسڈی شہریوں کو فراہم کی جا رہی ہے. بجلی کی مد میں پاکستان کے 4 صوبوں اور آزاد کشمیر کا 75% سے زائد سستی بجلی آزاد کشمیر میں فراہم کی جا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر کی گفتگو کرتے ہیں، وہاں برفوں میں، برفانی علاقوں میں نہ کبھی سڑکیں کھلی ہیں، نہ کبھی بجلی میسر ہوئی ہے. یہ وہاں گاڑیوں کی قیمتوں کے ساتھ موازنہ کرتے پھرتے ہیں. اور الحمدللہ اس اتحادی حکومت نے یہ جو سوشل پروٹیکشن فنڈ قائم کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پوری دنیا میں صرف ویلفیئر سٹیٹس میں یہ قانون نافذ ہے جن کو آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کے نام سے جانتے ہیں. یہاں آزاد کشمیر میں اس کا نفاذ کیا گیا ہے. اور جب ہم نے یہ خیال پیش کیا تھا، لوگ کہتے تھے یہ تو احمق کسی دیوانے کی بڑھ ہے. ریاست پر لوگوں کا یقین صرف ایک بنیاد پر واپس آئے گا کہ جن کا کوئی نہیں
ریاست ان کی ہے. جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے اپنے وسائل ہیں، ان کا ریاست پر انحصار بہت کم ہے. ہم نے اس 10 ارب کے انڈومنٹ فنڈ سے ٹرانسجینڈرز کے لیے، آرفنز کے لیے، وڈوز کے لیے، ڈیورسز کے لیے، ذہنی و جسمانی معذوروں کے لیے، اسپیشل لوگوں کے لیے، ایسے بزرگ جن کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے ایک معقول خاطر خواہ رقم کا انتظام کر دیا. یہ وہ بنیادی کام ہے ریاست کا کہ جس کا اسٹیٹ کا وہ شہری، وہ اسٹیٹ سبجیکٹ جس کی اونرشپ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یا ورثاء کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ اس ولنریبل پارٹ آف دا سوسائٹی کی دیکھ بھال کر سکیں، تو گورنمنٹ آگے آئے اور وہ یہ کہ ہم یہ اونرشپ لیتے ہیں. آپ 1 سال 2 سال یہ اونرشپ لیں، اگر آپ کے ٹیکسز میں 50 سے 100% اضافہ نہ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں. لوگوں کو یہ یقین تو دلائیں کہ آپ ہیں. ہم تو اپنے ہونے کی جوازیت بھی کمزور پڑتی جا رہی ہے ہماری.